عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اور پورا کرو اللہ کے وعدوں کو جب تم وہ عہد کر چکو، اور ان کو اپنی قسموں کو ولا تنقضوا الایمان، اور اپنی قسموں کو نہ توڑو بعد توکیدها، ان کو پختہ کرنے کے بعد، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور جبکہ تم نے اللہ کو اس پر اپنا ضامن بنا لیا ہے. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. آیت نمبر 91 سورۃ النحل، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ النحل مکی سورت ہے، اور اس مکی سورت میں جو اصل موضوع ہے وہ توحید ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ رسالت اور آخرت کے حوالے سے بھی دلائل دیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ جو کفار مکہ کے شبہات تھے ان کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور ان کو دعوت بھی دی گئی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مشرکین کو انذار بھی کیا گیا ہے، خاص طور پہ سورۃ النحل کے پہلے حصے میں. اور یہ بات بڑی تفصیل سے بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلی 89 آیات، آیت نمبر 1 سے لے کر 89 تک جو ہے وہ تو یہ دو موضوعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک توحید کا اس بات ہے اور ایک شرک کا رد ہے، اور اس میں ایک انذار کا پہلو جو ہے وہ غالب ہے. آیت نمبر 90 بڑی ہی منفرد آیت ہے، اور اس میں اللہ کریم نے مختلف قسم کے احکام دیے ہیں. یا یہ تقوی کی جامع آیت ہے، یہ اخلاق کی جامع آیت ہے، مختلف اقوال کی اس کے حوالے سے، اور اس کی تفصیلات اس پر اللہ کی توفیق سے گزشتہ 2 دروس میں گفتگو ہو چکی کہ آیت نمبر 90 کے اندر 3 باتوں کا حکم اللہ کریم نے دیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا ہے. یہ قانونی حکم بھی ہے، اللہ کی طرف سے نصیحت بھی ہے، وعظ بھی ہے. اور امر قانونی حکم ہوتا ہے، اور جو وعظ ہوتی ہے یا وعظ ہوتا ہے وہ اس میں ایسی نصیحت ہوتی ہے جس میں نتائج سے آگاہ کر کے، خبردار کر کے کسی چیز کو، کسی مخاطب کو کے دل کو نرم کیا جائے. اس لیے موعظت یا وعظ عام طور پہ ایسی باتوں کو کہا جاتا ہے جو دل کو نرم کرنے والی ہوتی ہیں، اور دلوں کو نرمی کے لیے جو اسلوب اختیار کیا جاتا ہے وہ نتائج سے آگہی کا ہوتا ہے، اس کو وعظ کہتے ہیں. تو اللہ کریم نے اس قانونی حکم کو ان اللہ یأمر بالعدل سے آغاز کر کے یعظکم لعلکم تذکرون، کہ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعظ بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، خیر خواہی بھی ہے. اس کے بعد یہ ڈائریکٹ حکم ہے، اور اس میں کافی ساری ہدایات. آگے ہم آیت نمبر 113، 14، 15 تک بھی، بلکہ اس صورت کے اختتام تک ہمیں بہت ساری ہدایات ملتی ہیں، اور ان ہدایات میں یعنی متفرق قسم کی ہدایات ہیں اور ڈائریکٹ حکم بھی ہے. ان احکام کے، اور خاص طور پہ یہ جو آیت نمبر 91 اور اس سے آگے کی آیات جو ہیں، ان کے مخاطبین کون ہیں، کن کو کہا جا رہا ہے کہ وعدہ پورا کرو، کن کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، اس کے بارے میں مفہوم کے اعتبار سے تو یہ ساری آیات واضح ہیں. لیکن ان کے پس منظر کے اعتبار سے اور شان نزول کے اعتبار سے اس میں مفسرین کے ہاں خاصا اختلاف ہے کہ یہ
کس بارے میں یہ نازل ہوئی ہیں، یعنی پس منظر کے اعتبار سے ان کے اولین مخاطبین کون ہیں. اولین مخاطب ان کا کوئی بھی ہو تو اس میں مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، اہل کتاب کے لیے، سب کے لیے ڈائریکٹ رہنمائی اور ڈائریکٹ خطاب موجود ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم نے وعدہ کر لیا ہو. تو اللہ کے ساتھ کس نے وعدہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ وعدہ اللہ کے ساتھ مشرکین تو نہیں کر رہے تھے، یا بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ مشرکین وعدے کرتے تھے، معاہدے کرتے تھے، اور دور جاہلیت کے اندر معاہدوں کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ لوگ معاہدہ کر کے توڑ دیتے تھے، قسمیں کھا کے بھی توڑ دیتے تھے، اور اس پر قطعاً جو ہے وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر قطعاً کسی قسم کا نہ کفارہ ہوتا تھا اور نہ کوئی پچھتاوا، اور نہ وہ اس کو اخلاقی طور پر کوئی کسی قسم کی برائی سمجھتے تھے. بہرحال یہ ان کے اس اجتماعی اور معاشرتی رویے کی عکاسی بھی کرتا ہے. اور پھر اس سے مراد مسلمانوں کو ڈائریکٹ ہدایات بھی ہو سکتی ہیں کہ تم آپس میں کیے ہوئے وعدے جو ہے وہ پورے کیا کرو اور ان کو نہ توڑا کرو. یہ اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس سے مراد اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں کہ اہل کتاب کو یہ کہا جا رہا ہو کہ تم وعدے پورے کرو. اب بنیادی بات اس میں اگر اہل کتاب کو اس سے مخاطب لیا جائے تو اہل کتاب تو اس وقت مخاطبین تھے ہی نہیں، کیونکہ سورۃ النحل مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب سے ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بھی نہیں پڑا اور کوئی خطاب بھی ایسا نہیں ہوا. لیکن ایک بات تو جو تاریخی حوالوں سے بھی ثابت ہے اور ان صورتوں کے نزول کے پس منظر میں بھی یہ بات بکثرت بیان ہوئی ہے، جو خاص طور پہ مکی دور کے آخری سالوں کی جو صورتیں ہیں کہ ان میں بنی اسرائیل کی طرف سے کچھ سوالات بھیجے جاتے تھے، اور ایک انٹریکشن تھا مشرکین مکہ کا اور یہود مدینہ کا، کیونکہ مدینہ کے یہودی اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے، اور وہ ان اہل کتاب کے ساتھ ایک انٹریکشن ہو گیا تھا، آپس میں کمیونیکیشن تھی مکہ والوں کی، وہ ہمیشہ سے ہی تھی. لیکن اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مشرکین مکہ یہود مدینہ سے مشورہ بھی کرتے تھے، اور وہ پھر یہود مدینہ جو ہیں وہ کچھ سوالات بھی بھیجتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا ایک بالواسطہ مکالمہ جاری تھا. تو یہاں اگرچہ نام تو نہیں لیا گیا، یا بنی اسرائیل کہہ کے تو نہیں پکارا گیا اور نہ ہی ان کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن ایک احتمال یہ ہے، اور جو بعض مفسرین کے ہاں بہت ہی مضبوط احتمال ہے، کہ ان آیات کے جو یہ آیت نمبر 91 سے آنورڈ جو آیات ہیں ان کے مخاطبین بنی اسرائیل ہوں، کیونکہ یہ بالکل مکی دور کے آخری زمانے کی صورت ہے. جیسے کہ سورہ یوسف کا جو نزول ہوا ہے اس میں اگرچہ قصہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، لیکن اس کے شان نزول میں بنی اسرائیل کا ایک سوال ہی ہے جو اہل کتاب نے یعنی یہود مدینہ نے مشرکین مکہ کے تھرو کیا تھا کہ یہ بتائیں کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ کس طرح سے منتقل ہوئے تھے، ان کا اصل وطن تو فلسطین تھا، وہ مصر کیسے چلے گئے تھے. تو ان کے مصر جانے کے بارے میں سوال کیا گیا تھا. ایک تاریخی نقطہ تھا جس تاریخ کو ظاہری طور پر اور اس وقت کے پریویلنگ نالج کے اعتبار سے کوئی نہیں جانتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو سوال اگر سے یہودیوں کی طرف سے آیا تھا، کیا مشرکین مکہ نے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال رکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں پوری سورہ یوسف بعض روایات کے مطابق ایک ہی سٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، اور ایک ہی وحی میں یک بارگی نازل ہوئی، اور آپ نے وہ پورا جو قصہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ بتا دیا، جس سے یہ بات سمجھ آئی کہ کس طرح سے وہ منتقل ہوئے تھے. اس طرح کے واقعات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہود مدینہ ایک مکالمے میں ایک طرح سے مکالمے میں شامل تو تھے، اگرچہ وہ بالواسطہ مکالمہ تھا اور مشرکین مکہ کے توسط سے تھا، لیکن مکالمہ جاری تھا. اسی اعتبار سے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدتُّمْ اس کے مخاطبین بنی اسرائیل بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر سورہ بقرہ میں جو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ یعنی بار بار بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اور پھر بار بار ان کو کہا گیا کہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرو اور جو وعدے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے کیے ہیں، تو ان کو اگر سامنے رکھ کے ان احکام کو دیکھا جائے تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے اور یہ بڑا مضبوط احتمال ہے کہ اس سے مراد یا اس کے مخاطبین جو ہیں وہ بنی اسرائیل یا یہود مدینہ ہی ہوں. لیکن یہ کوئی خصوصی طور پر ان کا مخاطب ہو
اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. قرآن کا حکم عام ہے، اور وہ جو ایک اصول ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب، کہ جو بھی کسی چیز سے سبق حاصل کیا جاتا ہے وہ اس کے سبب کی خصوص کی وجہ سے نہیں ہوتا، کہ مخصوص سبب کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے لفظ کی، اپنے حکم کی عمومیت کے سبب اس کا اعتبار ہوگا. تو اعتبار کس کا ہے؟ عمومی حکم کا. اور عمومی حکم کس کے لیے ہے؟ یہ اہل کتاب اس کے مخاطبین ہوں قرآن کے تو ان کو بھی ہے، یہ مشرکین مکہ اس کے مخاطبین ہوں تو ان کو بھی ہے، اور مسلمان ان کے مخاطبین ہوں، اس دور کے مسلمان اور رہتی دنیا تک کے مسلمان، تو سب اس کے مخاطبین ہیں. اس لیے اپنے مفہوم کے اعتبار سے ان آیات کے اندر قطعاً کوئی اشکال اور ابہام بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ بہت ہی واضح ہیں. اور یہ ایفاء عہد جس کو کہا جاتا ہے، وعدوں کو پورا کرنا، معاہدوں کی پابندی کرنا، اور اس کے بارے میں ایک یعنی کافی حد تک جو غیر مسلموں کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے سورہ انفال کے اندر بھی گفتگو ہو چکی کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اور غیر مسلم قوموں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی بھی پابندی کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کوئی بھی قوم چاہے جیسی بھی ہو اس کے ساتھ بھی، چاہے وہ کافر ہوں ان کے ساتھ بھی معاہدوں کی پابندی کرنی ہے. اور وہ ان سے اگرچہ خیانت کا ڈر ہو کہ بار بار وہ عہد شکنی کرتے ہوں، جب بھی وہ وعدہ کرتے ہوں اور وعدہ توڑ دیتے ہوں، ان کا تاریخی جو کردار ایسا ہو، ٹریک ریکارڈ ایسا ہو کہ وہ وعدے کی پابندی نہ کرتے ہوں، تو اس کے لیے بہرحال سورہ انفال کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہاں اللہ کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈر ہو کہ یہ بددیانتی کریں گے اور کوئی بھی کسی بھی طرح کی وہ خیانت کریں گے، آپ کو یہ ڈر ہو، تو فَبِّدْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَائٍ، تو پھر اس معاہدے کو علانیہ ان کے سامنے منہ پہ دے مارو اور پھینک دو اور کہہ دو کہ ہم اس معاہدے کی پابندی نہیں کرتے اس لیے کہ تم ہمیشہ ہمارے ساتھ خیانت کرتے ہو. وہ ایک خاص صورت ہے اگر کوئی معاہدے کی پابندی نہ کرے، وگرنہ معاہدہ اور عہد جس بھی طرح کا ہو اس کی پابندی بہت ضروری ہے. عہد اور قسم، یہ دو باتیں یہاں پہ استعمال ہوئی ہیں، دو الفاظ استعمال ہوئے کہ یمین اس کو قسم کہتے ہیں کہ ولا تنقضوا الایمان، ایمان یمین کی جمع ہے، تو اپنی قسموں کو نہ توڑو. اور ایک عہد کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو عہد جو وعدہ ہے وہ تو ان العہد کان مسئولا، قرآن نے کہا کہ وعدہ تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو ہر طرح کا وعدہ، چاہے وہ اللہ کے ساتھ کیا ہو، چاہے اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا ہو، چاہے غیر مسلموں سے کیا ہو، چاہے آپ نے کسی بھی کے ساتھ، کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہو، تو اس معاہدے کو توڑنا منع ہے، حرام ہے. اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین قسم کے معاہدے اس سے اخذ ہو سکتے ہیں. کہ ایک تو وہ معاہدے ہیں جو اللہ کے ساتھ انسان عہد کرتا ہے، بعہد اللہ اذا عاہدتم، جب تم اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ. اب اللہ کے ساتھ کون سے وعدے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وہی وعدے ہیں کہ جو انسان ایمان کی بنیاد پر اور ایمان کے دعوے کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے. لہذا اور پھر اس کے اوپر جتنے بھی احکام شریعت لاگو ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے انہی وعدوں کے اندر آتے ہیں. اور یہ بالکل اسی طرح کا حکم ہوگا اگر اس کو مسلمانوں کے لیے کہا جائے. تو جس طرح سورہ مائدہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو، اپنے عہدوں کی پابندی کرو. اللہ اکبر، اوفوا بالعقود، جتنے بھی وعدے ہیں ان کو، اور جتنے بھی مضبوط وعدے تم نے کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر ان کی پابندی کرو. تو کون کون سے وعدے ہیں؟ تو عہد الست سے لے کر، یعنی الست بربکم کا عہد جو ساری انسانیت نے عالم آتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو. تو اس سے ایک احتمال ہو سکتا ہے کہ مشرکین نے، کفار نے تو کوئی وعدہ ہی نہیں کیا ہوتا، تو پھر اسی وجہ سے جو میں بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو یہود مدینہ تھے یا جو بنی اسرائیل تھے، جو اہل کتاب تھے، جو اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کر چکے تھے کہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں ان کی پیروی کریں گے، اور وہ تو انتظار کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی تھی صرف اس بنیاد پر بغیم بینہم کہ جناب یہ دوسرے قبیلے سے ہوئے ہیں آپس کے صرف حسد کی وجہ سے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اس عہد کو پورا کرو. اگر اس سے مخاطب بنی اسرائیل ہیں تو پھر بات بہت ہی واضح ہے کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ کے ساتھ ایمان کا اظہار کیا تھا، اور اب وہ خود ہی اس سے پھرے جا رہے ہیں. تو یہ بھی اس سے مراد ہیں. اس سے مراد
مشرکین مکہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو جب بھی معاہدے آپس میں کرتے تھے تو وہ اللہ کا نام لے کر کرتے تھے. تو ایک وعدہ تو وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کیا ہو, اور مشرکین مکہ نے بھی دین ابراہیمی کی پیروکاری کا وعدہ کر کے گویا ایک طرح سے اللہ ہی سے عہد کیا تھا. اسی طرح ایک دوسرا معاہدہ, یعنی معاہدے کی دوسری قسم یہ ہو سکتی ہے جو آپ کسی دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں, کسی گروپ کے ساتھ کرتے ہیں, کسی دوسرے فرد کے ساتھ کرتے ہیں. وہ معاہدہ بھی پھر آگے فردر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو وہ معاہدہ جس کے ساتھ قسم بھی اٹھائی ہو, یعنی قسم دے کے اس کو مزید پختہ کیا ہو. تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کو توڑنا اور اس کو اپنی عہد شکنی کا نشانہ بنانا وہ سب سے بڑا جرم. اور جو کسی دوسرے سے وعدہ کیا ہوا ہو اور اس کو قسم اٹھا کے پختہ بھی کیا ہوا ہو, ظاہر ہے جو بھی عہد کو, جو بھی معاملہ, جو بھی آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں, اس معاملے کو, اس معاہدے کو جب آپ قسم اٹھا کے بھی پختہ کر دیتے ہیں تو اس کی گریوٹی بڑھ جاتی ہے, اس کی شدت بڑھ جاتی ہے. تو پھر آپ اگر اس کو توڑتے ہیں تو وہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح ایک معاہدہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہو اور اس کے اوپر قسمیں اگرچہ نہ اٹھائی ہوں تو بھی معاہدہ, وعدہ, وہ تو وعدہ ہوتا ہے. وہ آپ بالکل چھوٹا سا وعدہ بھی کسی سے کریں کہ وہاں تم رکو میں آ رہا ہوں, تو یہ بھی دراصل وعدہ ہے. اور ان اللہ کان مسئولا, وعدہ پوچھا جائے گا. اس لیے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ, ہر طرح کے وعدوں کو تم پورا کرو. یہ تو ہو گئی معاہدوں کی 3 قسمیں. اسی طرح قسم کی بھی 2 قسمیں. ایک قسم وہ ہے جو آدمی دوسرے کے ساتھ معاہدے کے اوپر اٹھاتا ہے. ایک قسم وہ ہے جو آدمی اپنے ہی کسی کی کام کے بارے میں اپنی آپ سے ایک قسم اٹھاتا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا. اب جو یہاں جس سے منع کیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا, کہ اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا, اور اس پر تم نے اللہ کو ضامن بنایا ہے. یہ تو اس سے مراد خالصتاً وہ قسمیں ہیں جو انسان دوسروں کے ساتھ معاہدہ کرتے وقت اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہے تو گویا وہ اللہ کو ضامن بنا لیتا ہے. ایک تو اس معاہدے کی جو حیثیت ہے اور اس کی پختگی ہے اور اس کی جو مسئولیت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں, اور اس مسئولیت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ اللہ کو ضامن بنا کے گویا قسم اٹھاتے ہیں اس پر اللہ کی, تو گویا اللہ کو ضامن بھی بنا لیتے ہیں. تو یہ ایک وعدے کے اوپر وعدہ, تو اس کے اندر عموم ہے, ہر طرح کا معاہدہ اس کے اندر شامل ہے. اور خاص طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ ان آیات کا رخ بنی اسرائیل کی طرف بھی ہو سکتا ہے, اور اس سے مراد ان کا کیا ہوا وہ اللہ سے وعدہ جو وہ ایمان کے نام پر کرتے آئے تھے, جس کی ساری تفصیلات ہم سورہ بقرہ وغیرہ میں پڑھ آئے ہیں مدنی صورتوں میں, کہ جو کفار مکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب کوئی ایسی سوال و جواب اور بالواسطہ مکالمہ شروع کیا تھا, تو وہاں مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کو خطاب کیا ہے اور ان وعدوں کو یاد دلایا ہے کہ تم اپنے وعدے پورے کرو. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, کہ ان کو بار بار کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو سورہ بقرہ وغیرہ میں کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو, اور خواہ مخواہ دنیاوی مفاد کی خاطر تم یعنی اللہ کے وعدوں کو نہ توڑو. تو یہ گویا ان سے متعلق ہوگا, تو وہ اسپیسیفکلی تو بھی مفہوم درست ہوگا اور اپنے عموم کے اعتبار سے بھی درست ہے کہ کوئی بھی وعدہ نہ توڑو, اور قسم بھی خاص طور پر جب قسم اٹھائی ہوئی ہے تو وہ توڑی نہیں جا سکتی. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ, قسمیں بالکل نہ توڑو بعد توکیدہا, ان کو پختہ کرنے کے بعد. یہ جو تنقضو ہے, نقد کہتے ہیں, ابرام کی ضد ہوتی ہے نقض. نقض کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, بکھیر دینا. ابرام, ابرمو, مبرم, کسی چیز کو کہتے ہیں پختہ کرنا, مستحکم کرنا, جوڑنا. حتیٰ کہ 2 چیزوں کو جب رسی کی طرح یوں بانٹ دیا جائے اور مضبوط کر دیا جائے تو اس کو ابرما کہتے ہیں. تو اسی سے جو پتھر کی برتن وغیرہ ہیں ان کو برما بھی کہا جاتا ہے. تو ابرام کی جو بالکل ضد ہے وہ نقض ہے, کہ آپ کسی چیز کو بالکل بکھیر دیں, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, کوئی بھی چیز کسی بھی طرح سے اس کو کمزور کر دیں. تو نقد جو ہے یہ توڑنے کو, ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو, بکھیرنے کو. تو کس کو توڑنا ہے؟ ایمان کو, قسمیں نہ توڑو. اللہ اکبر. اب اس سے مراد وہ دوسری قسم کی جو قسم ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے جو انسان اپنے ہی کسی کام کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. وہ کام اچھا ہو یا برا ہو, آدمی ایسے ہی قسم اٹھا لیتا ہے بعض اوقات کہ میں یہ نہیں کروں گا, اور اس پر اللہ کی قسم بھی اٹھا لیتا ہے.
ایسی قسم جو ہے جو انسان اپنی ذات کے بارے میں اٹھاتا ہے اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ لا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، کہ اپنی قسمیں پکی کرنے کے بعد، پختہ کرنے کے بعد ان کو توڑو نہ، تو یہ جو منع کیا جا رہا ہے توڑنے کو، تو اس سے مراد وہ قسمیں ہیں جو دوسروں کے ساتھ معاہدے کے وقت انسان قسم اٹھاتا ہے، اس کو توڑنے کا کوئی امکان نہیں، کوئی کسی صورت بھی انسان نہیں توڑ سکتا۔ اللہ اکبر، الا یہ کہ آپ اس معاہدے کی توڑنے کی کوئی شرط، کوئی ایسی صورت آ جائے کہ اس معاہدے کو توڑنا ہے، تو پھر علانیہ آپ کو کہنا پڑے گا، وہ بھی اگر فریق ثانی کی طرف سے خیانت وغیرہ کا معاملہ ہے، جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ انفال کے حوالے سے بات ہو چکی۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی قوام کے ساتھ جو کیے ہوئے معاہدے ہیں ان کی بھی پابندی کا حکم دیا ہے، لیکن ایک بات، اما تخافن، اگر آپ کو یہ ڈر ہو کسی قوم کی طرف سے خیانتاً، بددیانتی کا، تو پھر اس کے اوپر حکم ہے فَانبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پھر ان کی طرف جو ہے وہ ڈال دو، آپ پھینک دو ان کا معاہدہ، ان کے منہ پر مار دو۔ وہ صرف اس صورت میں ہے اگر ان کی طرف سے بددیانتی ہو، وگرنہ اس معاہدے کو توڑا نہیں جا سکتا، اور ہر اعتبار سے اس کی پابندی ضروری ہے۔ تو وہاں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر ہوا تھا، سورہ انفال کی تفسیر میں بھی مسند احمد کے اندر جو موجود ہے، اور اس کو ایک دفعہ پھر ذہنوں میں تازہ کر لیجئے کہ حضرت، اور جس سے یہ معاہدے کی پابندی کے بارے میں سمجھ آتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نے معاہدہ کیا ہوا تھا، رومیوں کے ساتھ معاہدہ تھا، لیکن آپ نے معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے پیش قدمی شروع کر دی رومیوں کی سرحد کی طرف۔ خیال یہ تھا کہ جب تک معاہدہ ہے تو اس وقت تک ہم اپنی حدود میں رہیں گے، اور جو ہی معاہدے کی مدت ختم ہوگی تو ہم اس سے حد کراس کر کے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیں۔ اس اعتبار سے وہ جا رہے تھے، ابھی سفر جاری تھا کہ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جو مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی معاہدہ کسی قوم کے ساتھ کیا ہوا ہو تو جب تک معاہدے کی مدت ختم نہیں ہوتی اس کے اندر نہ تو کوئی کسی چیز کی کمی کی جا سکتی ہے، یعنی معاہدے کو توڑا کر جا سکتا ہے، نہ ہی اس کے اندر زیادتی کی جا سکتی ہے، نہ اس کو آپ کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں، نہ اس میں سے کوئی کمی کر سکتے ہیں، چونکہ مدت ابھی باقی ہے، لہذا آپ یہ جو پیش قدمی کر رہے ہیں یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہی یہ بات سنی، حضرت عمر بن عبسہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، تو انہیں فوراً پیش قدمی روک دی اور واپس آ گئے کہ جب تک معاہدے کی مدت ختم نہ ہوگی اپنی حدود کے اندر بھی پیش قدمی جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں اس کی عملی صورت۔ تو وعدہ جس بھی طرح کا ہو کسی کے ساتھ اس کو پورا کرنا ہے۔ البتہ ذاتی کوئی انسان اپنے کسی معاملے میں قسم اٹھائے تو اس کو توڑا جانا ممکن ہے اور اس کے توڑے جانے کی اجازت بھی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کوئی اچھی بات دیکھتے، اگر کوئی ایک بارے میں قسم اٹھائی بھی ہوتی تو اس کو دوسری چیز کوئی اچھی اس سے بہتر ملتی ہے تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ذاتی معاملے کے بارے میں، اور اس صورت میں کفارہ ادا کرنا پڑے گا جو سورۃ المائدہ کے اندر ذکر ہوا کہ جو لغو قسمیں ہیں اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرتا، اور لیکن اس کا مؤاخذہ کرتا ہے بما عقدتم الایمان، جو تم نے پختہ قسمیں کھائی ہیں اس پر تو مؤاخذہ ہے، اس پر تو کفارہ ہے۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہاں پہ 3 صورتیں کفارے کی بیان ہوئی ہیں کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے، اوسط درجے کا کھانا، اوسط درجے کے کپڑے، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ 3 قسم کے کفارے کی 3 صورتیں ہیں، اور ایک چوتھی صورت یہ بتائی کہ اگر کسی کو یہ تینوں صورتیں میسر نہ ہوں تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ لے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آپ کا معمول بھی یہی تھا کہ جو ذاتی قسم ہے انسان کی اپنی اٹھائی ہوئی قسم، اس کا کفارہ ادا کر کے آپ کوئی بہتر چیز اختیار کر سکتے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ یا دوسروں کے ساتھ معاہدے پر اٹھائی ہوئی قسم اس کو کسی صورت توڑا نہیں جا سکتا۔ اور آپ کا حکم بھی ہے جو مسلم شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حلف علی یمین، کسی نے بھی کوئی قسم اٹھائی ہو
اور پختہ قسم اٹھائی اپنے ذاتی معاملے کے بارے میں، اور فرعا غیرہا خیر منہا، پھر وہ اس کے علاوہ کوئی دیکھے کہ وہ زیادہ بہتر ہے، فرعا غیرہا خیر منہا، یعنی پہلے تو اس نے قسم اٹھا لی، مثلا یہ کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا یہ کام کروں گا، کام کرنے یا کام نہ کرنے کے بارے میں اس نے خود ہی قسم اٹھا لی کہ میں یہ کروں گا یا نہیں کروں گا، بعد میں دیکھا کہ اس کے مقابلے میں دوسری بات زیادہ بہتر ہے، یعنی اس کام کو چھوڑ دیں اور دوسری بات جو اس کے علاوہ ہے اس کو کریں، تو وہ اس کو بہتر، فرعا غیرہا خیر منہا، کہ وہ اس سے بہتر ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اختیار کر لے، فلیأتیہا، وہ اس کی طرف آ سکتا ہے، وہ کہ جو ذاتی نوعیت کی قسمیں ہیں وہ اس حکم میں شامل نہیں ہے، ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، کہ وہ قسمیں جن کو توڑا نہیں جا سکتا، وہ قسمیں جن کو توڑا نہیں جا سکتا، یہ کہنا کہ اس میں ذاتی قسمیں بھی شامل ہیں، یہ درست نہیں ہے، وہ صرف قسمیں شامل ہیں جو دوسروں کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے ہیں، کیونکہ ذاتی قسم کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ثابت ہے بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر بعض احادیث سے، اور پھر آپ کا حکم بھی موجود ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ مسلم شریف کے اندر ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ دوسرا کو بہتر چیز اختیار کر لے اور اس کا کفارہ ادا کر لے، اس کے لیے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ البتہ دوسروں کے ساتھ کی بھی کوئی بات قسم جو اٹھائی ہوئی ہو یا معاہدہ کیا ہوا ہو، وہ تو ایسے ہے قد وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، وہ تو جب آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کر کے اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو وہ تو گویا اللہ کو آپ ضامن بنا لیتے ہیں، اس کو توڑنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ بات کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مفسرین کے ہاں اس میں تھوڑا اختلاف ہے کہ اس کے مخاطبین کون ہیں۔ اب جب آپ اس کو عمومی مفہوم کے ساتھ دیکھتے ہیں تو مخاطبین اس کے کوئی بھی ہوں، یہ اللہ کا حکم اپنی پوری وضاحت کے ساتھ اور اپنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ سب کے اوپر اپلائی ہو رہا۔ اب آگے ایک مثال کے ساتھ اس کو اور سمجھایا گیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ، کاللتی، اس خاتون کی طرح، نقضت غزلها، جس نے اپنا سوت جو کاتنے کے بعد توڑ ڈالا، من بعد قوت، اس کے مضبوط کاتنے کے بعد، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنے قسموں کو بناتے ہو، دخلا بینکم، ذریعہ اپنے آپس میں، ان تکون امتن، یہ کہ ایک امت ہو جائے، ہی اربا، زیادہ کثرت میں، زیادہ منافع والی، من امتن، دوسری امت سے، انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرتا ہے، تمہارا امتحان کرتا ہے، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ لازماً واضح کرے گا تمہارے لیے، کھول کے بیان کرے گا تمہارے لیے، یوم القیامہ، قیامت والے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز کے بارے میں، ہر وہ چیز اللہ کھول کے بیان کر دے گا قیامت والے دن جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اب یہ جو مثال ہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے، یہ ایک تمثیل ہے جو اللہ کریم نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اسپیسیفکلی ایک عورت تھی، یعنی مکہ کے اندر ایک ایسی عورت تھی جو ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی، اور اس خاتون کو اس کا کام یہ تھا کہ وہ سارا دن سوت کاٹتی رہتی تھی اور خود ہی کاٹتی اور کاٹنے کے بعد پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی، تو اس خاتون کو کہتے ہیں خرقہ کہا جاتا تھا، اور اس موڑی اس کی بطور مثل کے مشہور ہو گئی تھی، اور لوگ کوئی بھی شخص جو غلط کام کرتا تو اس کی مثال دی جاتی تھی کہ تم تو اس عورت کی طرح کر رہے ہو جو اپنا سارا دن ایک کام کرتی ہے اور پھر اسی کو توڑ ڈالتی ہے، گویا کہ اپنا ہی کیا ہوا، اپنا ہی کی ہوئی محنت اس کو ضائع کر ڈالتی ہے۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دی ہے۔ یہ اس عورت کی، یعنی کوئی عورت اسپیسیفکلی مکہ میں موجود ہو یا نہ ہو، اگرچہ بعض مفسرین نے لکھا ہے
اور امام ابن کثیر وغیرہ نے کہ ایسی عورت تھی، تو ایسی عورت تھی یا نہیں تھی، بہرحال یہ تمثیل ہے، اور تمثیل یہ ہے کہ کسی کیے ہوئے کام کو جس پر انسان نے خود محنت کی ہو، سوت مضبوط کاتنا ایک تمثیل ہے کہ جس کے اوپر آپ نے کو نبیوں پر ایمان لانے والے کہتے تھے، جو اپنے آپ کو انبیاء کا وارث کہتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ اس کے منتظر تھے، صرف اس وجہ سے اس کی مخالفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس لیے انہوں نے کی کہ وہ ان کے خاندان سے نہیں تھے اور وہ بنی اسماعیل سے تھے، اور بغیم بینہم، صرف حالانکہ پہچانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہتا ہے اس کو اس طرح سے پہچانتے تھے جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ سچے نبی ہیں جس کے وہ منتظر تھے، لیکن انہوں نے اب ایمان کا اظہار نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. تو ان کا یہ کردار اس تمثیل کا مصداق ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ جو خاتون خود ہی سوت کاتے محنت کر کر کے یعنی صدیوں اور دہائیاں بیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے کرتے، اب انہوں نے اپنے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان کی مخالفت کی، تو گویا انہوں نے اپنے ہی کاتے ہوئے سوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنے ہی کی ہوئی محنت انہوں نے رائیگاں کر دی اور ضائع کر دی. تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمثیل بیان کی ہے، اور یہ ان کے کردار پر بھی صادق آتی ہے، اور اسی طرح ہر اس شخص کے کردار پر صادق آتی ہے جو اپنی محنت کو کسی ایک گناہ سے ضائع کر بیٹھتا ہے. یعنی آدمی ایمان بنانے میں بڑا عرصہ لگتا ہے، ایمان گنوانے میں چند منٹ لگتے ہیں. ایمان گنوانے یعنی تخریب آسان ہوتی ہے، تعمیر بہت مشکل ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، یعنی زندگی پوری لگتی ہے، دہائیاں لگتی ہیں کوئی چیز تعمیر کرنے میں، اور تخریب کرنی ہو تو ایک منٹ میں. آپ ایک مکان بنانا ہو تو بنانے میں عرصہ لگ جاتا ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں، اور جب آپ نے اس کو ڈھانا ہو تو وہ آپ چند گھنٹوں میں اس کو ڈھا کے تخریب کاری تو ہمیشہ آسان ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ تمثیل جو بیان فرمائی ہے اتنی جامع ہے کہ اس کا تعلق بنی اسرائیل کے کردار کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق اس دور کے عربوں کے آپس میں جو کیے ہوئے معاہدے ہیں یا کیے جانے والے معاہدے یا آپس کی جو معاشرت کی صورتحال ہے اس کے ساتھ بھی ہے. اس کا تعلق مسلمانوں کے باہمی جو معاملات ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، اور مسلمانوں کے ذاتی معاملات کے ساتھ بھی ہے کہ پوری زندگی انسان ایک کام کرتا رہے اور پھر کوئی اس سے ایسی غلطی سرزد ہو یا ایسا گناہ کرے، ایسے گناہ کا ارتکاب کرے کہ وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص نے سارا دن لگا کے شام تک جو ہے سوت کاتا ہو کسی عورت نے، اور شام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دے، تو گویا اس نے سارے دن کی اپنی محنت ضائع کر لی. یہ بالکل ایسے ہی ہے. تو ایمان بنانے میں ساری زندگی لگتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر دیہات سے آنے والے لوگوں کو کہا تھا کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. کیا مطلب؟ کہ ایمان اگر تم نے اپنے دلوں میں داخل کرنا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے. اللہ اکبر. اس محنت کے ساتھ جب آپ محنت کرتے رہیں گے تو پھر ایمان آہستہ آہستہ داخل ہوگا. نمازیں پڑھیں گے ایمان داخل ہوگا، روزہ رکھیں گے ایمان داخل ہوگا، خدمت خلق کریں گے ایمان داخل ہوگا. پورے کا پورا اسلام کا عملی ضابطہ جو ہے ایمان کی مضبوطی کا اور ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے. لیکن انسان کوئی ایسا گناہ کرے، بعض کبیرہ گناہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ اس گناہ کرنے سے سارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وهو مومن، جب چور چوری کرتا ہے تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اسی طرح جب بدکار بدکاری کرتا ہے ولا یزنی الزانی حین یزنی وهو مومن، جب بدکار بدکاری کرتا ہے تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا. بعض کا خیال یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے اور ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب دوبارہ وہ واپس آتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ بات اس اعتبار سے درست ہو کہ کوئی شخص اگر واپس گناہ کرنے کے بعد واپس پھر نیکیوں کی طرف پلٹ آتا ہے تو پھر اس کا ایمان پلٹ آئے. لیکن اگر کوئی شخص گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر وہ ایمان رخصت ہو جاتا ہے.
اور اس کی وضاحت دیگر حدیث کے اندر ہوتی ہے، جس میں مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر تو اس کے بعد یہ نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے تو وہ نقطے آہستہ آہستہ مٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اگر یہ واپس نیکیوں کی طرف نہیں آتا اور پھر گناہ کرتا ہے تو نقطہ اور لگ جاتا ہے، پھر کرتا ہے تو اور لگ جاتا ہے، اس طرح کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس سے نصیحت کا کرنٹ پاس نہیں ہوتا۔ کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، کہ دل سارے کے سارے زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر رین چڑھ جاتا ہے اور زنگ چڑھ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کے سبب۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس سے مراد کوئی ایک عمل نہیں ہے، اس تمثیل سے مراد کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اس سے مراد کوئی ایک عمل نہیں ہے، اس کے مخاطبین کوئی خاص گروہ کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہر دور کے اور ہر گروہ کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں اور ہر طرح کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ قرآن کا عمومی حکم سب کے اوپر، افراد کے اوپر بھی اور اقوام کے اوپر بھی اور گروہوں کے اوپر بھی صادق آتا ہے، اور یہ تمثیل، اس تمثیل سے سب کو خطاب کرنا مقصود ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو ذریعہ بناتے ہو، دخلا ذریعہ بناتے ہو، بینکم آپس میں، ان تکون، کس چیز کا ذریعہ بناتے ہو؟ مرادی طور پر مفسرین نے ترجمہ کرتے وقت یہ کہا ہے کہ دھوکے کا ذریعہ بناتے ہو، فریب کا ذریعہ بناتے ہو۔ دخلا بینکم، آپس میں تم ان کو دخیل کرتے ہو، قسمیں اٹھا کے آپس کے معاملات کو گڑبڑ کرتے ہو۔ ان تکون، یہ کہ ہو، امتن، کوئی ایک امت، کوئی ایک گروہ، ہیا اربا، وہ زیادہ کثرت میں یا زیادہ منافع میں، من امتن، دوسری امت سے۔ اب اس کا معنی، اربا کا معنی کثرت کے اعتبار سے زیادہ یا منافع کے اعتبار سے زیادہ یعنی یہ ہو، تو یہ تم آپس میں قسموں کو دھوکے کی اور فریب کا ذریعہ بناتے ہو۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اسی طرح جیسے میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے آیات واضح ہیں، لیکن اپنے اطلاق کے حوالے سے یا اپنے پس منظر کے حوالے سے، اپنے شان نزول کے حوالے سے اس کے اندر مختلف مفاہیم ہو سکتے ہیں، لیکن اطلاق کے حوالے سے یہ بالکل واضح ہے، ہر ایک پہ اس کا اطلاق ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو سچویشن ہے کہ تتخذون ایمانکم، کہ دخلا بینکم، کہ اپنی قسموں کو تم بناتے ہو آپس میں فریب کا ذریعہ، اور ان تکون امتن، یہ کہ ایک امت ہو، ہی اربا من امتن، کہ دوسری امت سے زیادہ کثرت میں ہو جائے۔ اب اس کی کئی صورتیں تھیں یا کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا یہ کہ ایک قوم نے دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا اور قسم اٹھائی، اور اس قسم کو قسم دیتے وقت ہی یا معاہدہ کرتے وقت ہی یہ ذہن میں رکھا کہ جب کبھی مجھے جس چیز سے فائدہ ہوگا میں اس کی طرف چلا جاؤں گا، یعنی یہ ذہن میں رکھ لیا، اور صرف قسم اٹھائی دھوکہ دینے کے لیے کہ چلے ایک دفعہ معاہدہ پکا ہو جائے تو بعد میں دیکھیں گے۔ اب دو قوموں نے آپس میں معاہدہ کیا، یا آپ نے کسی قوم سے معاہدہ کیا، بعد میں آپ نے دیکھا کہ فلاں قوم جو ہے وہ زیادہ کثرت والی ہے، تو زیادہ طاقت والی ہے، تو آپ نے اس قوم کا معاہدہ چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ کر لیا، اس کی طرف چلے گئے۔ یا آپ نے یہ کیا کہ ایک قوم کے ساتھ معاہدہ کیا، اس وقت وہ کثرت میں تھی اور اس وقت آپ نے وعدہ کر لیا، معاہدہ کر لیا، قسم اٹھا لی، اور جب آپ نے دیکھا کہ اب وہ قوت میں نہیں ہے تو پھر آپ نے اس میں اس وعدے کو توڑ دیا، تو یوں بھی قسم جو ہے وہ فریب کا ذریعہ بن گئی۔ علی ھذا القیاس، یہ باہمی معاہدوں میں فائدے کی چیز لے لینا، اور جہاں آپ کو نقصان نظر آ رہا ہو یا کم فائدہ نظر آ رہا ہو اس کو چھوڑ دینا، اور قسم اٹھانے کے باوجود چھوڑ دینا، یہ قسم کو فریب کا ذریعہ بنانے کے مترادف۔ ایک اس کی اور انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، اور وہ اس سے بھی زیادہ واضح ہے، وہ یہ کہ قسم کو فریب کا ذریعہ تو بنا لیا، اب کیا ہے کہ قسم اس وقت تک چلے گی جب تک کوئی فائدہ نہیں ہو جاتا، یا خود وہ قوم جو ہے اپنے کثرت حاصل نہیں کر لیتی دوسروں پر۔ اب جس نے وعدہ کیا ہے، جس نے معاہدہ کیا ہے، بعد میں وہ تگڑے ہو گئے، قسم تو اس وقت اٹھائی تھی جب ہم کمزور تھے، یہ کمزور پوزیشن میں تھے، اب ہم اس کو کیوں پورا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بنی اسرائیل جو ہیں ان کے بارے میں
سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو امیین ہیں، یعنی عربوں کو وہ امیین کہتے، امی کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے ان کے اوپر، ہمارے اوپر کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ہم ان کا کوئی حق حقوق نہیں ہوتا، لہذا ان کے ساتھ جیسا مرضی معاہدہ کریں، جیسا مرضی توڑے، کیونکہ ہم ان سے زیادہ ہیں، علم میں زیادہ ہیں، طاقت میں زیادہ ہیں، مال میں زیادہ ہیں، لہذا جو مرضی کرتے پھریں۔ تو یہ اس کا ایک معنی اور ایک اس کا اطلاق یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اس کا اطلاق اور ایک اس کی صورت جو ہو سکتی ہے وہ یہ اربع کا مطلب منافع حاصل کرنے کے لیے، گویا پھر بڑا ہی سادہ مفہوم اس کا ہوگا کہ لا تتخذون ایمانکم، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو، دخلا بینکم، آپس میں فریب کا ذریعہ، ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، صرف اس مقصد سے فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک امت، ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ کثرت والی ہو جائے، یعنی کثرت حاصل کرنے کے لیے فریب کرتے ہو، کثرت حاصل کرنے کے لیے تم جو معاہدے کرتے ہو اس پر قسمیں بھی اٹھاتے ہو، اور قسموں کو صرف دھوکے اور فریب کا ذریعہ بنا کے کوئی زیادہ منافع اور زیادہ کثرت اور زیادہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے جب بھی کوئی گروہ کسی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے اور اس کے اندر پس منظر میں یہ سوچ رکھتا ہے کہ یہ معاہدہ صرف اور صرف اپنی کثرت یا زیادہ منافع اور زیادہ فائدہ حاصل کرنے تک کے لیے ہے، یا اس مفاد کے جو حصول کا جو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اس کے حصول تک کے لیے ہے، تو یہ ہے وہ معاہدہ جس کو اللہ تعالیٰ فریب اور دھوکے کا ذریعہ کہہ رہا ہے، اور اس کو فراڈ کہہ رہا ہے، اور یہ عہد کے منافی ہے کہ آپ قسم اٹھاتے وقت بھی اور معاہدہ کرتے وقت بھی آپ کو پتا ہو کہ میں نے اس وعدے کو پورا نہیں کرنا۔ تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فی زمانہ بھی کہ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ معاہدے اور وعدے کو قرآن حدیث تھوڑی ہوتے ہیں، جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ اس کے خلاف کر لیتے ہیں، جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں۔ تو یہی تقریباً کردار جو تھا مشرکین مکہ کا تھا کہ وہ جہاں کہیں وہ دیکھتے کہ دشمن تگڑا ہے یا فریق ثانی تگڑا ہے، اس وقت تو وہ قسموں کو آڑ بناتے تھے اور قسموں کے مطابق، معاہدوں کے مطابق پابندی کرتے، لیکن جو ہی وہ سمجھتے کہ وہ خود تگڑے ہیں تو پھر وہ یہی کیا کرتے تھے کہ ہم ان کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، اور ہم قطعاً اس کے بارے میں کوئی کسی سے بھی کوئی بھی ہمارے مسئول نہیں ہے، اور کوئی بھی وہ معاہدے کی پابندی کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ کا بھی حال تھا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دوڑ کثرت کی، منافع کی اور قوت کی ہے۔ جس کے پاس قوت ہے وہ نہیں دیکھتا کہ دوسرے شخص کو فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، وہ اپنا فائدہ ہی اربع من امت، بس اپنی کثرت، اپنا فائدہ، اپنی قوت، اسی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے اصل میں منع کر رہا ہے کہ یہ باہمی طور پر معاشرت کے لیے بھی یہ زہر قاتل ہے، اور یہ دین اور ایمان کے لیے بھی زہر قاتل ہے، اور یہ پھر انسانیت کے لیے بھی زہر قاتل ہے کہ تم اس طرح کا کوئی حرکت کرو۔ انما یبلوکم اللہ بہ۔ اب یہ سچویشنز تو بدلتی رہتی ہیں، کبھی فائدہ کسی چیز میں نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی فائدہ کسی چیز میں نظر آ رہا ہوتا ہے، تو جب معاہدہ کسی سے کیا ہے تو پھر فائدہ ہو یا نقصان ہو اس کو ہر صورت میں پورا کرنا ضروری ہے۔ یہی تو امتحان ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرتا ہے، اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے۔ لہذا تمہارے سامنے کمزور قوم ہو، بالکل گرے ہوئے لوگ ہوں، لیکن تم نے ان سے معاہدہ کر لیا ہے، تو معاہدے کی پابندی ہر صورت میں ضروری ہے۔ تمہارا فائدہ معاہدہ توڑنے میں ہو یا معاہدے کو برقرار رکھنے میں ہو، ہر دو صورت میں معاہدے کی پابندی کرنا لازمی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے انما یبلوکم اللہ بہ، سچویشنز تبدیل کر کے، پرسیپشنز تبدیل کر کے، منافع کے امکانات تبدیل کر کے، کثرت کے امکانات تبدیل کر کے، مفادات کی کیفیتیں تبدیل ہو کے، اللہ تعالیٰ یہی تو آزمائش کرتا ہے۔ لہذا لوگ جو ہیں وہ اپنے مفاد کی خاطر بڑے بڑے معاہدے توڑ دیتے ہیں، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ وعدے اور معاہدے کو قرآن حدیث تھوڑی ہوتے ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے۔ یہ آج کے دور کی بات ہو یا سابقہ دور جاہلیتوں کی بات ہو یا قبل از اسلام کی جاہلیتوں کی بات ہو، جاہلیتیں ہمیشہ جاہلیتیں ہوتی ہیں، جاہلیت قدیم ہو یا جدید ہو وہ ایک ہی ہوتی ہے، اور اس کی ڈیمونسٹریشنز اور اس کے مظاہر بھی ایک ہی ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی آپ کی تشریف آوری سے قبل، مشرکین مکہ کے آپس کے جو معاملات تھے وہ بھی اسی طرح سے چلتے تھے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، کہ ایک امت جو ہے وہ دوسری سے
زیادہ فائدے میں رہ جائے گی، اس لیے وہ قسموں کو آڑ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، چاہے وہ کوئی شخص فائدہ حاصل کرنے کے لیے آڑ بنائے یا کہ اپنے کسی فائدے کے سیکیور کرنے کے لیے آڑ بنائے یا کسی فائدے کی بنیاد پر وہ اس کو تبدیل کرے۔ بہرحال اس طرح کی قسمیں اور معاہدے ان کو اس طرح سے توڑنا مروڑنا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، اور یہ ہر شخص کا، افراد پر بھی یہ امتحان کی کیفیتیں آتی ہیں اور جو اقوام ہیں ان کے اوپر بھی یہ کیفیتیں آتی ہیں۔ وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور اللہ تعالیٰ واضح کرے گا قیامت والے دن جو بھی تم آپس میں اختلاف رکھتے تھے۔ یہ دنیا کے جو اتار چڑھاؤ ہیں، اختلافی کیفیات ہیں، یہ ظاہر ہے یہاں تو اختلافات ختم نہیں ہو سکتے، ایک فطری چیز ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر چیز واضح کرے گا کہ فلاں شخص نے جو کیا تھا اس کا کیا مطلب تھا اور کون کس کا کردار کس بنیاد پر تھا۔ یہ سارے کے سارے اختلافات قیامت والے دن واضح ہو جائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ تو تمہیں بنا دیتا أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے، یعنی گمراہی کے راستے پر جانے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت کے راستے پر لاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے۔ انا ہدیناک انا ہدینا السبیل اما شاکر، اعوذ باللہ، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ چاہے تم شکر کرنے والے بن جاؤ چاہے تم کفر کرنے والے بن جاؤ، راستے بتائے ہیں۔ اگر اللہ اپنی مرضی سے پکڑ کے سب کو ایک ہی دے دیتا، ایک ہی فکر دے دیتا، ایک ہی سوچ دے دیتا، ایک ہی عمل دے دیتا تو امتحان تو نہ ہوتا۔ تو امتحان تو ہے ہی اسی بات میں کہ اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن بن جائے، جو چاہے کفر کرنے والا بن جائے، یہ ہے معنی وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ نے راستے دونوں دیے ہوئے ہیں، کوئی اس طرف جانا چاہے کوئی اس طرف جانا چاہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور قیامت والے دن وہ سوال کرے گا۔ یہ اوپن ایگزامینیشن ہے، بالکل کھلا امتحان ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ظاہر ہے ہماری سوچیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، ہماری فکر ایک جیسی ہو جاتی ہے، ہماری خواہشیں تمنائیں آرزوئیں، ہمارے عمل کی نوعیت ساری ایک جیسی ہو جاتی تو امتحان تو پھر نہ ہوتا۔ اس لیے یہ اختلاف بھی باقی رہے گا، جب تک یہ امتحان کی کیفیت باقی ہے اختلاف بھی باقی رہے گا، اور جب ہم حالت امتحان سے نکل کر دار الجزا میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سارے اختلافات کی حقیقت واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دے گا، اور یہاں دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کے سوالات ہوں گے۔ اب کسی قوم نے کسی قوم کے ساتھ غلط کیا ہے تو اس کو بھی جواب دینا پڑے گا، کسی فرد نے کسی فرد کے ساتھ غلط کیا ہے، وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، لازماً تم پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال کیا جائے گا، اما کنتم تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اور جو تم کرتے رہے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اب وہ جو بات پہلے کہی گئی تھی بیانیہ انداز میں کہ تمہارا کردار یہ ہے کہ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، کہ تم فریب کا ذریعہ بناتے ہو، اپنی قسموں کو آپس میں فریب اور دھوکے کا ذریعہ بناتے ہو۔ اب اسی بات کو امر کے انداز میں، حکم کے انداز میں کہا جا رہا ہے ڈائریکٹلی کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، کہ دیکھو اپنے ایمان کو، اپنی قسموں کو آپس میں فریب اور دھوکے کا ذریعہ نہ بناؤ، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، لیکن یہاں بالکل اس کا جو یعنی چینج کر دیا ہے، جو اصل سپیکٹرم ہے، جو اس کی جو اس کا اطلاق ہے وہ چینج کر دیا ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ چینج کر دیا ہے۔ فَتَزِلَّ، پھر کیا ہوگا، پھسل جائے گا قدم، کسی شخص کا قدم، بعد ثبوتها، پختہ ہو جانے کے بعد۔ یعنی تم یہ اپنی قسموں کو دھوکے کا ذریعہ، فریب کا ذریعہ اس لیے بناتے ہو کہ کسی کا قدم جمنے کے بعد تم اس کو پھسلانا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایک وقت میں کوئی ایک کیفیت ہے اور اس میں آپ نے قسم اٹھا لی، دوسرے وقت میں آپ نے کوئی اور کیفیتیں ہیں، سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں، ماحول بدل گیا ہے، اس وقت آپ نے اس قسم کے خلاف کر دیا، تو ظاہر ہے کہ آپ کے اس کردار کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے قدم اکھڑ جائیں گے کہ ایک تو معاہدوں کے اوپر اور وعدوں کے اوپر یقین ختم ہو جائے گا،
اور اسی طرح دوسری بات یہ کہ جو کمزور اقوام ہیں، جو دیکھیں گے کہ مضبوط اقوام معاہدوں کی پابندی نہیں کر رہی، تو وہ بھی ایک ایسا کردار اپنائیں گے کہ ان کے قدم بھی اکھڑنے لگیں گے. ایک بات. دوسری بات، دوسرا اطلاق اس کا جو شروع سے آج کے درس کے آغاز سے لے کر میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ آیت نمبر 91 سے لے کر آن ورڈ، اگر اس کا اطلاق بنی اسرائیل کے اور یہودیوں کے اور اہل کتاب کے کردار پر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ان کا جو اس کا مصداق وہی ہو کہ ان کو کہا جا رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایمان کا اظہار تو انہوں نے کیا تھا، اور ایمان کا اظہار کرنے کے بعد اب وہ اپنے ایمان کو فریب کا ذریعہ بنائے بیٹھے ہیں، اپنے اس دھوکے کا ذریعہ بنائے بیٹھے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں. اور ان کے انکار کی وجہ سے، چونکہ وہ وہاں پہ علمی طور پر مضبوط سمجھے جاتے تھے اور سماجی طور پر بھی ان کا غلبہ تھا، مالی اور خوشحالی کی وجہ سے اور مالی طور پر خوشحال ہونے کی وجہ سے، تو مشرکین مکہ بھی اس لیے ان سے رابطہ کرتے تھے کہ وہ علمی طور پر بڑے مضبوط سمجھے جاتے تھے اور تاریخی ورثے کے وارث سمجھے جاتے تھے. تو وہ اگر قسموں کو آڑ بنا کر ایک واضح حق کا انکار کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فتزل قدم، کہ کوئی بعد ثبوتہا، کہ پھر جو نئے نئے ایمان لانے والے ہیں ان کے تو قدم اکھڑیں گے ہی اکھڑیں گے، وہ تو پھر ایمان پر کبھی پکے رہ ہی نہیں سکتے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، تو پھر ایک عام آدمی کا کیا بنے گا؟ اور وہ عام آدمی لازماً ایمان سے متزلزل ہو جائے گا. تو یہ ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی قسموں کو آڑ بنا کر، ان کو فریب کا ذریعہ بنا کر لوگوں کے ایمان کے اوپر حملہ آور نہ ہو. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے. ایک اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے، اور بعض مفسرین نے یہاں یمین سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو لیا، اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت لے لیتے تھے. اور یہودیوں کا یہ کردار سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ آپس میں ایک پلان کرتے تھے، ایسا کرو صبح ایمان لے آنا اور شام کو جو ہے وہ اس کی مخالفت کر دینا، تاکہ جو دوسرے نئے نئے ایمان لانے والے ہیں جن کے ایمان ابھی کمزور ہیں وہ بھی یہ دیکھیں کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے کے بعد پھر رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، تو وہ بھی فوراً جو ہے ان کے قدم بھی پھسل جائیں. یہ حرکت اس دور کے اہل کتاب بھی کرتے تھے اور بہت سارے لوگ کرتے تھے کہ صبح بیعت کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شام کو توڑ دی، تاکہ دوسرے لوگ جی ان کا ایمان بھی متزلزل ہو جائے. تو ان سب کو منع کیا جا رہا. اب آپ دیکھ لیجئے اس کا اطلاق آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں یہ کتاب، یہ آیت جو آج کے دور میں ہم سے مخاطبت کر رہی ہے وہ یہ کہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے، نہ معاہدے کے اعتبار سے، نہ ذاتی کردار کے اعتبار سے، یا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کے اعتبار سے، نہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جو دوسروں کی ایمان کی کمزوری کا باعث بنے. آپ کے ایمان کی کمزوری اگر دوسروں کے ایمان کی کمزوری کا باعث بن رہی ہے تو گویا آپ قسموں اور معاہدوں کو، آپس میں کیے ہوئے معاملات کو آپ اس بات کا باعث بنا رہے ہیں اور اس بات کی بنیاد بنا رہے ہیں کمزور ایمان والے، کہ کمزور ایمان والے لوگ جو ہیں وہ اپنے قدم پر قائم نہ رہ سکیں. آپ لوگوں کے لیے کیا کردار پیش کر رہے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ ایسا کردار کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کبھی ایک سچویشن میں کہیں ایک جگہ سے فائدہ نظر آ رہا ہے، دوسری جگہ سے نقصان نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنا کردار چھوڑ دیں، اپنا معاہدہ چھوڑ دیں اور کوئی ایسی بات کر لیں. جو بڑے بڑے لوگ معاہدوں کی پابندی نہیں کریں گے اور معاہدوں کے ذریعے سے، قسموں کے ذریعے سے دھوکہ کریں گے، فریب کا ذریعہ بنائیں گے، تو عام آدمی کا کیا ہوگا؟ تو یہ اس کا یہ عمومی اطلاق ہر فرد کے اوپر اور ہر معاملے کے اوپر ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کو، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کے اوپر اٹھائی ہوئی قسمیں ہیں، ان کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ. فَتَزِلَّ قَدَمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، ایسا نہ ہو کہ کسی ایک قوم کے قدم جو ہے وہ پختہ ہونے کے بعد متزلزل ہو جائیں، وہ پھسل جائیں. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں پھر اللہ کا عذاب پہنچے، تمہیں پھر برائی پہنچے. بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اس وجہ سے کہ تم اللہ کے راستے سے روکنے کا باعث بنے ہو. اللہ اکبر. تو وہ جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں
جس بھی طرح چاہے انفرادی اور اجتماعی طور پر کوئی ایسا کردار، کوئی ایسا معاہدے سے انحراف جو لوگوں کے لیے ایمان سے انحراف کا باعث بنے اور ان لوگوں کے ایمان کو پھسلانے کا باعث بنے، فرمایا وہ تو اس میں تو پھر تمہارا پورا کا پورا جو ہے وہ حصہ ہوگا اور اللہ کے عذاب کا استحقاق تمہارے اوپر ثابت ہو جائے گا۔ کیا وتذوق السوء، کہ پھر تمہیں برائی پہنچے، عذاب پہنچے، بما یعنی سزا ملے تمہیں اس دنیا میں ہی، تم چکھو وتذوق السوء، تم برائی چکھو، برا عذاب چکھو، بما صددتم عن سبیل اللہ، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا ہے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے پھر بڑا عذاب ہوگا آخرت میں بھی، دنیا میں بھی چکھو گے، آخرت میں بھی چکھو گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس طرح کی حرکت مشرکین مکہ کرتے تھے تو وہ مخاطبین ہیں، یہود مدینہ کرتے تھے تو وہ مخاطبین ہیں، اس دور کے مسلمان کریں یا ان سے کوئی امکان ہو تو وہ بھی مخاطبین ہیں، اور رہتی دنیا کا ہر فرد، رہتی دنیا تک کا ہر فرد اس بات کا مخاطب ہے کہ کبھی بھی اپنی قسموں کو فریب اور دھوکے کا ذریعہ نہ بناؤ، کہ معاہدوں کے ذریعے سے، آپس میں کیے ہوئے معاملات کے ذریعے سے، یا لوگوں کو یا کسی بھی ایسے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو ایمان سے برگشتہ کرنا اور ان کے قدم جو ہیں ایمان سے متزلزل کرنے کا ذریعہ کوئی چیز بھی بنے گی تو تمہارے اپنے لیے عذاب کا باعث ہے، اس لیے بچ کے رہو ایسی اس طرح کے معاملات۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اب بالکل اسی طرح کے احکام ہے جس طرح کے بنی اسرائیل کو ڈائریکٹ یا بنی اسرائیل کہہ کے سورہ بقرہ کے اندر کیے گئے تھے کہ اللہ کے وعدوں کی تھوڑی قیمت وصول نہ کرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے وعدوں کو نہ بیچو یا نہ خریدو، ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑا مول نہ وصول کرو، تھوڑا مول نہ حاصل کرو۔ تشترو اشترا پہلے بھی بات ہو گئی ہے، بے اور شراء، بیچنا اور خریدنا۔ شراء کا لفظی معنی خریدنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ جب بھی کوئی بے اور شراء کا معاملہ ہوتا ہے تو ایک طرف سے ایک چیز ایک کو دی جاتی ہے اور چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اس لیے یہ لفظ خرید اور فروخت دونوں پر بولا جاتا ہے۔ تو اشترا باب افتعال سے ہے کہ لفظی معنی تو ہوگا خریدنا، یعنی نہ خریدو بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے بدلے میں، ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت، یعنی کیا مطلب؟ تھوڑی قیمت وصول نہ کرو اللہ کے عہد کو دے کر۔ تو مرادی معنی کیا ہوگا؟ اللہ کے عہد کو نہ بیچو تھوڑی قیمت میں۔ اب ظاہر ہے کہ دنیاوی مفاد کی وجہ سے کسی معاہدے کی خلاف ورزی کر دینا، دنیاوی مفاد کی وجہ سے، کسی چھوٹے موٹے مفاد کی وجہ سے قوموں کے آپس کے معاہدے توڑ دینا، دنیاوی مفاد کی وجہ سے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی نافرمانی کرنا، یہ گویا اللہ کے عہد کے مقابلے میں تھوڑی قیمت وصول کرنے کے مترادف ہے۔ آپ نے اللہ کے عہد کو بیچ ڈالا، چاہے وہ معاہدہ آپس کا ہو، چاہے کسی قوم کا قوم سے ہو، چاہے وہ معاہدہ اللہ سے کیا ہوا ہو، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور امت کیا جانا والا وعدہ ہے، تو یہ سارے وعدے اس کے اندر شامل ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کسی دنیاوی چھوٹے سے فائدے کے لیے اپنے اللہ کے عہد کو نہ بیچو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، وہ جو اللہ کے ساتھ تم نے معاہدہ کر لیا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اللہ کے نزدیک، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو۔ ما عندکم ینفد، یہ جو تھوڑا بہت فائدہ تم لوگے یہ تو ختم ہو جانے والا۔ ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفد، یہ سب فنا ہونے والا۔ اللہ اکبر، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ لہذا ظاہری طور پر کوئی جلدی کا فائدہ نظر آ بھی رہا ہو تو بھی اس بنیاد پر اس فائدے کی طرف نہ جاؤ کہ اللہ کے ہاں جو مجھے فائدہ ہوگا اس معاہدے کی پابندی کرنے میں اور اپنے کردار کی پختگی واضح کرنے میں، اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور تمام انسانوں کے ساتھ جو کیے ہوئے معاہدے ہیں ان پر قائم رہنے میں مجھے جو فائدہ ہوگا وہ یقیناً باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے کسی چھوٹے موٹے وقتی مفاد کی وجہ سے ان کو میں نہ چھوڑوں، سچ پر قائم رہوں، یہ اس کے لیے اتنا بڑا انسینٹو دیا جا رہا ہے اور لمحہ فکریہ دیا جا رہا ہے کہ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے سب فنا ہو جانے والا۔ بڑے سے بڑا فائدہ بھی لے لوگے، حکومتیں لے لوگے، اقتدار لے لوگے، مال اسباب اربوں خربوں اکٹھے کر لوگے، معاہدوں کی پابندی
معاہدوں کی خلاف ورزی کر کے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی نافرمانی کر کے اور اقوام کے ساتھ افراد کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کر کے معاہدوں کی خلاف ورزی کر کے جب تم اگر اربوں خربوں بھی اکٹھے کر لو گے تو یہ سب فنا ہو جانے والا. اللہ اتنی سی بات کسی کی سمجھ میں آ جائے تو انسان کا کردار درست ہو سکتا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. ہر وہ چیز جو تمہارے پاس ہے سب فنا ہو جانے والا. کل من علیہ فان جو سورہ الرحمن کے اندر فرمایا ہر چیز جو اس دھرتی پر ہے سب فنا ہو جانے والی, ختم ہو جائے. یہ ختم ہو جائے گا جو کچھ دنیا میں ہے. وما عند اللہ باق, اور اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا. اور دنیا میں ڈٹے رہے, تھوڑے مفاد پہ بھی ڈٹے رہے, تھوڑے فائدے پہ بھی ڈٹے رہے, صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی وجہ سے, یا اقوام کے ساتھ جو قوموں نے قوموں کے ساتھ معاہدے کیے, افراد نے قوموں کے ساتھ معاہدے کیے, افراد نے عوام کے ساتھ معاہدے کیے, حکمرانوں نے عوام کے ساتھ معاہدے کیے, صرف اس وجہ سے ڈٹے رہے کہ میں نے اللہ سے اجر لینا ہے. فرمایا ان کا تو پھر اللہ کے پاس بڑا اجر ہے جو چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے کردار نہیں بدلتے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے کیے ہوئے اعمال سے کہیں بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. جو دنیا میں چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر آج اور کل اور روز ان کے معاہدے بدلتے ہیں, روز ان کے وعدے بدلتے ہیں, روز ان کی نیتیں بدلتی ہیں, روز ان کے اعلانات بدلتے ہیں, جو اپنے کردار بدلتے رہتے ہیں وہ اپنا مفاد دنیا کا مفاد ملحوظ رکھتے ہیں. یہ ختم ہو جانے والا ہے اور اصل مفاد آخرت کا ہے, اور وہ صرف ان کو ملنا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا. جو ڈٹے رہے, صبر کیا. اور صبر کیا ہے؟ ڈٹے رہنا. لفظی معنی صبر کا روک لینا, اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کئی دفعہ ہو چکی. تو لیکن ہم اس دور میں ہیں جہاں صبر کرنا ہے بڑا مشکل. اللہ, صبر کا مطلب تین طرح کا صبر ہوتا ہے. صبر علی الطاعات, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری پر صبر, اور صبر عن المعصیات, گناہ کی طرف جانے والے راستوں سے رک جانے پر صبر, اور صبر علی المصیبات, ہر طرح کی مصیبت اور تنگی ترشی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ڈٹے رہنا, یہ صبر ہے. اور صبر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے روک لینا, اور اس کو ڈٹے رہنا اس وقت ذہن میں مفہوم آتا ہے کہ دراصل ہر اس فطری رد عمل کو روک لینا صبر ہے کسی بھی سچویشن میں, جب جو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے اپنے آپ کو روکے. شدید خوشی ہے, بہت کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے, انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے, صبر. شدید غم ہے, انسان کا بہت کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے, اپنے آپ کو روک لینا صبر ہے. شدید لڑائی اور تنگی ترشی کی کیفیات ہیں, وہاں پہ فرار حاصل کرنے کو دل چاہتا ہے, کچھ اور کر دینے کو دل کرتا ہے, وہ نہیں کرنا بلکہ دشمن سے ٹکرا جانا ہے, جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے, یہ صبر ہے. لہٰذا اس کی بے شمار ڈیمونسٹریشن ہے. کبھی رک جانا صبر ہوتا ہے, کبھی چھلانگ لگا دینا صبر ہوتا ہے, کبھی سٹیپ بیک کرنا صبر ہے, کبھی سٹیپ فارورڈ کرنا صبر ہے. پوری زندگی اس صبر پر اور اس صبر کے ذریعے سے گزرے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا, اس لیے کہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہو تو صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور انسان نے گناہوں سے بچنا ہو تو صبر سے بغیر ممکن نہیں ہے. فطری کا خواہشوں کو, تمناؤں کو روکنا پڑتا ہے, خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے, اور پھر اس طرح سے صبر ہوتا ہے. اور اگر مصیبتیں آ جائیں تو صبر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ پوری زندگی کو محیط ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یجزون, جو صبر, انما الصابرون یجزون اجرہم بغیر حساب, کہ جو جتنے بھی صابر ہیں, صبر کرنے والے, ان کو اللہ تعالیٰ جو اجر دے گا وہ بغیر حساب دے گا. یعنی انما الصابرون, جتنے بھی صبر کرنے والے ہیں ان کا حساب بغیر حساب, ان کا اجر بغیر حساب کتاب کے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صبر کے بغیر کوئی چیز, کوئی کام ممکن نہیں ہے. تو فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا, جو اس طرح صبر کا اظہار کرتے ہیں ہر معاملے میں, صبر. اللہ اکبر. تو میں نے عرض کیا کہ وہ حدیث تازہ کر لیجئے جو اکثر میں عرض کرتا ہوں, آج کے دور میں صبر ہے بہت مشکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ ان من ورائکم ایام الصبر, اے میرے صحابہ کرام
تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو پورا دور ہی صبر کا ہوگا، یعنی طاعات بھی مشکل ہوں گی، گناہوں سے بچنا مشکل ہوگا، مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا مشکل ہوگا، اور وہ دور ہی صبر کا ہوگا، قدم قدم پہ صبر کے مراحل ہوں گے۔ اللہ اکبر، جب مشکلات جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہیں، دین پر عمل جتنا مشکل زیادہ ہوتا جاتا ہے، اتنے زیادہ صبر کے مقامات آتے ہیں اور اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے اور انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ کیوں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ کی مدد جو حاصل ہوتی ہے وہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ سورہ یوسف کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، پورا کردار کنویں سے نکلے، کنویں پہ پھینکا ہوا ایک بچہ اللہ کی مدد سے، اور جیل میں پھینکا ہوا ایک فرد وہ نکل کر اللہ کی مدد سے پورے علاقے کا حکمران بن گیا، تو یہ اس کا جو کلیہ اور قاعدہ اور کلید کامیابی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتائی وہ یہ بتائی، انہ من یتق ویصبر، جو شخص تقوی والا ہو، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہو اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والا ہو، ویصبر، اور ڈٹا رہے ہر معاملے پر، چاہے وہ جس بھی حالت میں ہو، وہ ڈٹا رہے، اللہ کے حکموں پر ڈٹا رہے، گناہوں سے بچنے پر ڈٹا رہے، مصیبتوں پر صبر میں ڈٹا رہے۔ اگر وہ ڈٹا رہے، اللہ کے دین پر ڈٹا رہے، تو انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ایسے محسنوں کا اللہ اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ ہے کلید کامیابی، یعنی آپ ہر معاملے میں تقوی اور صبر کو اپناتے رہیں۔ تو یہاں اس لیے فرمایا کہ معاہدوں کی پابندی بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر ڈٹے رہنا۔ کیا مطلب؟ گراؤنڈ ریالٹیز جو مرضی ہوں، آپ نے جو معاہدہ کیا ہے اس پر ڈٹے رہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور لازماً ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ اور آج کے دور میں صبر کتنا مشکل ہے، فرمایا وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ، اس میں صبر کرنا كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، ایسا دور آ گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ تمہارے بعد ایک ایسا دور آئے گا جو شاید اب آ گیا ہے، کہ صبر کرنا یعنی دین پر ڈٹنا ہوگا اتنا مشکل، كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو، آدمی کو صبر کیسے آتا ہے؟ تڑپنا پڑتا ہے، پھڑکنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ معاملہ، وہ مرحلہ آتا ہے جس کو صبر کہتے ہیں۔ تو تڑپنا پھڑکنا ہو، اس کے باوجود دین پر انسان ڈٹا رہے، اور ساری حدت، ساری معاشرے کی حدت، سارے معاشرے کی جلن انسان محسوس کرتا ہو، پھر بھی ڈٹا رہے، اللہ اکبر، ساری تکلیفیں برداشت کرے۔ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، کیا خوبصورت مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا، لیکن ساتھ خوشخبری سنائی کہ جب ایسا دور ہو، جب دین پر ڈٹنا مشکل ہو، تو اجر اللہ کی طرف سے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس میں جب کوئی شخص اس دور میں عمل کرے گا، وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ، اس دور میں جو دین پر عمل کرے گا، اجر 50، اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 50 منا او 50 منہم، یہ 50 لوگ ہمارے ہیں یا 50 لوگ اس دور کے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ 50 تمہارے لوگ، یعنی تم 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا جو اس دور میں اللہ کے دین پر ڈٹا رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ انسینٹیو ہے جو انسان کو، اور یہ وہ جذبہ ہے، اور یہ وہ اصل قوت ہے جو انسان کو قائم رکھتی ہے اس بات پر، جس کو صبر کہا جاتا ہے، کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر ہر طرح کے حالات میں ڈٹا رہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً ہم لازماً بدلہ دیں گے الذین صبروا، ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم، ان کا اجر ان کو ہم بدلے میں دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے عمل کیے اس سے کہیں بہتر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جتنا عمل کیا اتنا اجر ملے گا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ملے گا۔ اور کتنا زیادہ ملے گا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں نے پہلے برز کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اجر دیا جائے گا بغیر حساب کتاب کے۔ تو بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو ہے
اسی کی تفسیر ہے انما یوفی الصابرون باجرهم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اجر عطا فرمائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، دیکھو عمل تو جو کوئی بھی شخص کرے، نیک عمل کرے، من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وهو مؤمن، ہو مومن، اللہ اکبر۔ اس لیے حالت ایمان میں کیے ہوئے اعمال جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں آخرت کی طرف۔ اگر حالت کفر میں کیے ہوئے نیک اعمال ہو تو وہ کاؤنٹ تو ہوتے ہیں لیکن صرف دنیاوی اعتبار سے کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، یعنی نیکی کا بدلہ ملتا ضرور ہے، نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ کافر بھی نیکی کرے تو اس کو بدلہ ملتا ہے، لیکن آخرت کے حوالے سے اس کو کوئی بدلہ نہیں ملتا۔ کافر کو سارے کوئی اس کا نتیجہ نیکی کا دنیا میں ہی مل جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر مرے گا، جب اس پر موت آتی ہے تو وہ ساری اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں لے چکا ہوتا ہے، اور موت کے وقت اس کے پلے ایک نیکی بھی باقی نہیں رہتی۔ اللہ، مومن کا چونکہ آخرت پر ایمان ہوتا ہے، لہذا مومن اللہ سے آخرت میں اجر لینا چاہتا ہے، اس لیے مومن وہو مومن، جو حالت ایمان میں نیک عمل کرے گا اس کے معاملات سارے آخرت کے لیے جمع ہوتے جائیں۔ اب آخرت کے لیے اس نے عمل کیا، آخرت کے لیے اس کے اعمال جمع ہو رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو زندگی ایسی بخش، وہ اطمینان قلب نہیں ہے، وہ غنا نہیں ہے، وہ اس کو وہ کیفیت تونگری اور امیری کی اور جو اس کی اطمینان کی کیفیت ہے وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء غنى النفس، جو تونگری ہے، جو امیری ہے، وہ مال کی امیری نہیں ہے، بلکہ وہ تو صرف اور صرف نفس کی امیری ہے، اور نفس کی امیری صرف اس کو حاصل ہوتی ہے جس کو دنیا کی اس مادیت کی اہمیت اس کے سامنے اس کے علاوہ قطعا نہ ہو کہ بس یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی یہ گزارنے کا ایک ذریعہ ہے، ناٹ مور دین دیٹ، وہ اس کو ترجیح نہ بنائے۔ جو اس کو ترجیح نہیں بناتا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ لہذا اگر کوئی اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے تو دنیا کی زندگی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ہم پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی کے بارے میں ہے، کیونکہ اخروی زندگی کا ذکر تو آگے آ رہا۔ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ اس کی بہترین بنا دیتا ہے، اور دنیا کی زندگی کو کی بہترین ہونا یا دنیا کی زندگی کی بہتری اور کہتری، اس کا معیار مال نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مال میں معیار، ہم اس سے خوشحالیاں جانچتے ہیں اور ناپتے ہیں۔ کوئی شخص خوشحال ہے، اس کا تعلق ہم مال کے ساتھ سمجھتے ہیں، مادی میں نعمتوں کے ساتھ سمجھتے ہیں، بس اس کے علاوہ ہی نہیں۔ کتنے مالدار ہیں جو دنیا کے امیر ترین ہونے کے باوجود سکون سے محروم ہیں، اطمینان قلب سے محروم ہیں، بے قراریاں، بے چینیاں ان کی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ امیر لوگ خودکشی نہیں کرتے، امیر لوگ جن کو دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں پھر وہ خودکشی نہیں کرتے، ان کو تو مطمئن ہونا چاہیے وہ کس وجہ سے خودکشی کرتے ہیں، وہ بے قرار کیوں ہوتے ہیں، ان کو پریشانیاں کس بات کی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات وہی ہے، الغنا غنى النفس، تونگری اور امیری وہ دل کی ہے، سکون دل کا ہے۔ اگر اللہ تعالی قلب کا اطمینان عطا فرما دے تو وہ انسان کے پاس بہت زیادہ وسائل ہوں تو بھی ہو سکتا ہے، بالکل وسائل نہ ہوں تو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا تعلق ایمانی کیفیات سے ہے، قلب کی حفاظت کے ساتھ ہے، یہ قلب کی کیفیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ظاہری مال و دولت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ جو نیکی کرتا ہے حالت ایمان میں، اس کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ وہ مال کے اعتبار سے بے شک کم ہو لیکن وہ زندگی پاکیزہ ہوگی، انسان کو تقوی طہارت کا علم ہوگا، انسان آلودگیوں سے بچا ہوا ہوگا، انسان دنیاوی جتنی جو مادی ترجیحات ہیں یا جو شہوانی خواہشات ہیں یا جو شہوانی جذبات ہیں
ان سب پر کنٹرول اس شخص کو حاصل ہوگا جو نیکی کے راستے پر حالت ایمان میں چلتا. وگرنہ تو انسان شہوات کا بندہ ہے، انسان خواہشات کا بندہ ہے، انسان کبھی بھی اپنے آپ پر قابو پا ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایسے دو منہ زور گھوڑے، ایک منہ زور خواہشات جو دو شہوات رکھی ہیں، دو اشتہائیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، ایک بھوک اور ایک جو سفلی جذبہ ہے، ایک شہوانی خواہش. یہ شہوت اور بھوک دو چیز ایسی ہے کہ انسان کبھی ان کے آگے بند نہیں باندھ سکتا جب تک اللہ کی مدد حاصل نہ ہو. تو یہ جو پاکیزگی ہے یہ حاصل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. تو گویا یہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اس کی عملی تصویر ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو دعا سکھائی خود ہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہ جو اہل ایمان ہے جن کا دنیا میں بھی اور آخرت پر ایمان ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہوتا ہے، وہ صرف دنیا کے لیے تگ و دو نہیں کرتے، صرف دنیا کو ترجیح بنا کے ساری زندگی نہیں کھپاتے، بلکہ وہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا. گویا اس کی عملی تصویر کیا ہے؟ من عامل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو، وہو مومن، شرط صرف یہ ہے کہ حالت ایمان میں ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے. ظاہر ہے جو اللہ کی یاد میں زندگی نہیں گزارتا اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہماری یاد سے منہ پھیرتا ہے ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں. اور اس کی معیشت تنگ ہوتی ہے، اور معیشت تنگ ہونے سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس کے پاس مادی وسائل نہیں ہوتے، مادی وسائل نہ ہونا بھی تنگی کی علامت ہے، لیکن مالی اور معاشی طور پر خوشحال ہونے کے باوجود لوگ تنگی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ تنگی، یہ غنا، یہ تونگری، یہ دل کی کیفیتوں کا نام ہے. اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے وہی غنی ہے. اللہ اکبر. غنی اور غنا، جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الغنا غنى النفس، اصل امیری تو دل کی امیری. دل سے آدمی امیر نہ ہو تو لاکھوں کروڑوں خربوں ہونے کے باوجود انسان مزید حاصل، حل میں مزید اسی طرح اسی چکر میں رہتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کے پیٹ کو تو مٹی ہی بھرے گی وگرنہ اس کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کے پاس ایک وادی سونے کی ہونا تو یہ خواہش کرے گا کہ ایک وادی اور ہو جائے، اور دو وادیاں بھی سونے کی اس کے پاس ہوں تو یہ خواہش کرے گا اور ہو جائے. اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا ایک ہی حل ہے کہ انسان ایمان والی زندگی گزارے. تو فرمایا کہ جو حالت ایمان میں اس طرح سے زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو اجر عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ یعنی دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو آخرت میں بدلہ ملے گا ان کے اجر جو ہم عطا کریں گے اس کو بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ تو ان کے عمل سے بہت زیادہ ہوگا. یہ وہی بات دہرائی جا رہی جو پیچھے کہی. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، گویا آخرت میں بھی ان کو اچھا اجر ملے گا اور دنیا میں بھی ان کو حیات طیبہ پاکیزہ زندگی ملے گی. اور اس کے مقابلے میں معیشت تنگ والی زندگی، ایک طرف تنگ معیشت کی زندگی ہے، ایک طرف پاکیزہ زندگی ہے، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرق کر دیتا ہے. اب ظاہری طور پر کوئی شخص اگر غریب ہو اور بالکل مفلسی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی اب جو ہے وہ تنگی کی زندگی گزار رہا ہے، لازمی نہیں ہے. اسی طرح کوئی آدمی بہت امیر ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دلی طور پر سکون کی زندگی گزار رہا ہے. یہ ظاہری چیزیں، یہ غنا اور تونگری کی، یہ اسباب کی فراوانی، مال کی فراوانی، خوشحالی، یہ انسان کی سہولیات میں اضافہ تو کرتی ہے، سکون میں اضافہ کرتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے. سکون تو اللہ کی یاد میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو جو شخص اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، وہ اس کو غنا حاصل نہیں ہوتا. اور جو اللہ کی یاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، اس کو اللہ تعالیٰ یہ پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں. لہذا پیمانہ ظاہری خوشحالی نہیں ہے،
پیمانہ یہ ہے. لہذا یہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں اور اہل کفر میں یہ فرق رکھتا ہے, اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا کرے گا ان کے اعمال سے بھی. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, اور جب بھی تو قرآن کی قرات کرے, قرآن کو پڑھے, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو قرآن کو پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جائیے, من الشیطان الرجیم, جو راندہ درگاہ شیطان ہے اس سے, یعنی اس سے اللہ کی پناہ میں آ جائیے. اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری. یہ حکم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, خطاب تو ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, لیکن دراصل یہ عام حکم ہے. اور یہ جب بھی قرآن پڑھا جائے, فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, قرآن پڑھنے سے پہلے انسان مردود شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ بنائے. اور مردود شیطان سے محفوظ بننے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے. اللہ کی حفاظت میں دینے کے علاوہ انسان شیطان کے شر سے کبھی نہیں بچ سکتا. اللہ, اس لیے فرمایا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے یہ گویا قرآن کے آداب میں سے, قرآن کی شرائط میں سے ایک شرط ہے, قرآن کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لینا ہے کہ مردود شیطان سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو کسی بھی نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا, اور جس نیکی میں بھی انسان مشغول ہونا چاہتا ہے شیطان انسان کے پیچھے ہے, وہ انسان کا دشمن ہے. اس کو سب سے زیادہ تکلیف تو یہی ہوتی ہے کہ وہ نیکی کی طرف کیوں جاتا ہے. تو نیکی سے روکنا, اس میں خلل پیدا کرنا, وہ ہر وقت لگا رہتا ہے اسی کام میں. اس کام سے بچنے کا علاج ہی یہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آئے. اللہ, وگرنہ شیطان کبھی بھی انسان کو کوئی بھی کام کنسنٹریشن سے کرنے نہیں دیتا, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ قرآن کا پڑھنا ہو, چاہے وہ اس کے علاوہ ہو. اس لیے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. لہذا یہاں سے جو قرآن کا ادب ثابت ہوا وہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت جب بھی شروع کرنی ہے تو اعوذ پڑھنا لازمی ہے. اب لوگوں کو یہ بعض اوقات کنفیوژن ہوتا ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. تو یہاں سے اس آیت سے ایک بات تو یقینی ہو گئی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو لازماً پڑھنا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, جب بھی آپ قرآن پڑھیں, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, یہ ایک عام حکم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے. راندہ درگاہ شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے, اللہ کی پناہ مانگنی ہے جب بھی قرآن پڑھنا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے بغیر قرآن نہیں پڑھنا, یہ تو ہو گیا ضروری فرض. ہر دفعہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری. رہ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ سورتوں کے شروع میں آئی ہوئی ہے, اور بعض یعنی ایک سورت قرآن میں ایسی بھی ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آئی, وہ سورہ توبہ ہے. تو جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے قرآن میں مصحف میں, یعنی ہر سورت کے شروع میں, تو اگر آپ سورت کے شروع سے قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لازماً پڑھنی پڑے گی. اعوذ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, تو بسم اللہ بھی وہاں لازماً پڑھنی ہے جہاں سے سورت کا آغاز ہو رہا, سورہ توبہ کے علاوہ باقی صورتوں. اور اگر آپ قرآن کہیں ایسی جگہ سے پڑھنا چاہ رہے ہیں یا شروع کر رہے ہیں جہاں جو سورت کا شروع نہیں ہے, درمیان میں سے کہیں سے شروع کر رہے ہیں, تو وہاں اعوذ پڑھنا تو پھر بھی لازمی ہوگا. البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا وہاں لازمی نہیں ہے. مثلا آپ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, یا مثلا آپ آمن الرسول سے شروع کر رہے ہیں, تو اعوذ پڑھنا تو لازمی ہوگا وہاں بھی. لیکن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ وہاں بھی پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے, وہ پڑھی جا سکتی ہے, وہ آپشنل ہے, پڑھ لیں گے تو اچھا ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول یہی تھا کہ آپ کوئی بھی کام شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے, اور کسی بھی کام کے شروع کرنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا وہ برکت کا باعث. اس لیے قرآن کی تلاوت گویا ہمارے پاس دو اصول آ گئے کہ اگر تو قرآن کی تلاوت کرتے وقت سورت کے آغاز سے ہم پڑھ رہے ہیں سوائے سورہ توبہ کے, تو سورہ کسی بھی سورت کے آغاز سے پڑھتے وقت اعوذ پڑھنا بھی لازمی ہے اور بسم اللہ پڑھنا بھی لازمی ہے. اور اگر آپ قرآن کہیں سے بھی پڑھ رہے ہیں, چاہے وہ سورہ
توبہ کی ابتدا ہو یا کسی بھی صورت کے درمیان سے آپ شروع کر رہے ہوں، جہاں پہ بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی تو وہاں پہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اور وہ لازمی ہے۔ بسم اللہ اگر آپ اپنی مرضی سے پڑھ لیں تو پڑھ لیں، کہیں بھی درمیان میں سے، وہ بھی سورۃ توبہ شروع کرتے وقت نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ سورۃ توبہ میں تو اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل کی، اس لیے سورۃ توبہ کے ابتدا میں صرف اعوذ پڑھا جائے گا، باقی کسی بھی جگہ پر آپ اعوذ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اعوذ پڑھنا ہر جگہ پہ لازمی ہوگا۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون۔ یہ دونوں آیات تقریباً ایک ہی مفہوم رکھتی ہیں کہ انہ لیس لہ سلطان، کہ اس کا کوئی غلبہ نہیں ہے، شیطان کا کوئی غلبہ ہو نہیں سکتا، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر شیطان کا کوئی داؤ نہیں چلتا، ان کا کوئی غلبہ نہیں ہے۔ انما سلطانہ، اس کا غلبہ تو بس صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، یتولونہ، جو اس کو دوست رکھتے ہیں، جو اس سے دوستی کرتے ہیں۔ گویا جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی طرف آتے ہیں، کام شیطانی، کردار شیطانی، شب و روز کے معمولات شیطانی، پھر وہ سمجھتے ہیں ہم شیطان کے شر سے بچ جائیں، وہ تو کبھی نہیں بچ سکتے، وہ تو گویا شیطان سے مغلوبیت قبول کر لیتے ہیں، تو ان کے اوپر اس کا پورا غلبہ ہو جاتا ہے۔ والذین هم بہ مشرکون، اور وہ لوگ بھی جو شیطان کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کے ساتھ مل کے شرک کرتے ہیں یا شیطان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، گویا وہ معاملات جو اللہ کے ساتھ رکھنے چاہیے وہ شیطان کے ساتھ اور طاغوت کے ساتھ رکھتے ہیں، تو ان کے اوپر پھر غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر فرمائی ہے کہ جو میرے بندوں، ابتدائے آفرینش بھی جب ابلیس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چل سکتا، لہذا صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے، جس کا اللہ پر ایمان اور توکل پورا ہوتا ہے، اس کے اوپر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔ لہذا سن لیجئے، ہمارے گھروں میں عام طور پر لوگ کوئی کہتا ہے آسیب کی کثر ہے، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے، شیطانی حرکت ہے، کچھ بھی ہو، علاج اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ کا قرآن اعوذ پڑھ کے پڑھیں، اور اللہ کے قرآن کا کوئی بھی حصہ پورے تیقن کے ساتھ پڑھیں، تو وہ آپ کو شیطان کے ہر طرح کے چنگل سے آزاد کرا دے گا، بشرطے کہ ایمان اور بھروسہ اللہ پر ہو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، اہل ایمان کے اوپر اس کا کوئی غلبہ نہیں چل سکتا، وعلی ربہم یتوکلون، اور ان کا بھروسہ اللہ پر ہو۔ لہذا آپ باوضو ہو کے آپ کو بڑے سے بڑے شیطان سے اور کسی جن سے، کسی سے بھی آپ کو واسطہ پڑے، آپ باوضو ہو جائیں، اللہ پر ایمان ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو، اور اللہ کا قرآن پڑھیں اعوذ پڑھ کے، اور کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا شیطان جو ہے آپ کے اوپر نہ حملہ آور ہو سکتا ہے اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کا غلبہ ہو ہی نہیں سکتا ان لوگوں پر جن کا بھروسہ اللہ پر ہو اور جن کا ایمان کامل ہو اللہ پر، اور وہ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسا بنا دے اور دنیاوی اور اخروی طور پر کامیاب کر دے، اور ہر طرح کے شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے ہیں؟ دیکھیں، یہ تعداد جو ہے وہ اگرچہ فکس تو نہیں ہے،
لیکن ایک حدیث کے اندر اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ فرمایا ہے کہ 1,24,000 نبی آئے ہیں۔ قرآن میں تو 25 یا 26 نبیوں کے ناموں کا ذکر ہے، اور قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے کچھ کا ذکر کیا ہے اور بہت ساروں کا ذکر نہیں کیا، اور ان کی تعداد کتنی ہے یہ عمومی طور پر یہی سمجھنا چاہیے کہ 1,24,000 ہے۔ اب یہ ایگزیکٹلی یہ تعداد 1,24,000 ہے یا اس سے مراد یہ کوئی سمبولک ہے، اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ انبیاء، حدیث میں یہ بھی بات واضح ہے کہ کچھ انبیاء جو ہیں وہ رسول تھے اور کچھ انبیاء تھے۔ اب 1,24,000 جو ہیں سارے انبیاء ہیں، ان میں سے 315 یا 317 جو ہے وہ رسول۔ اب یہ رسول اور نبی کا فرق، اس کے حوالے سے بھی ہمارے شروع کے دروس میں بڑی تفصیل سے بات ہو چکی کہ یہ رسول خاص ہے اور نبی عام ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ اس لیے جو یہ تعداد ہے 1,24,000، یہ اجمالی طور پر ہمیں یہ قبول کرنی چاہیے کہ واقعی اتنے نبی آئے ہیں دنیا میں، اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے تعداد والی، نبیوں کی تعداد والی، یہ اپنی صحت کو نہیں پہنچتی، اس لیے وہ اس تعداد پر ان کا خیال یہ ہے کہ اصرار کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ ایک احتیاط اور کا احتمال یہ ہے کہ جو لوگ اس حدیث کو صحت کے اعتبار سے درست نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 1,24,000 نمبر درست نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں۔ جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہے تو اس میں اجمالی طور پر اس تعداد کو ملحوظ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق نہ تو کسی عقیدے کے ساتھ ہے اور نہ ہی کسی عمل کے ساتھ ہے۔ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی اور رسول ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، وہ 1,24,000 ہیں یا 2,24,000 ہیں یا صرف 24,000 ہیں، کتنے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہم ان کے بارے میں اجمالی عقیدہ یہ رکھنا کہ تمام کے تمام آمن الرسول بما انزل، جو جتنے بھی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے، والمومنون، اور سارے کے سارے مومن بھی اس بات پر ایمان لائے کیا کہ اللہ کے رسول کے اوپر بھی ایمان، باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ پر بھی ایمان لانا ہے، اللہ کے رسولوں پر بھی، اللہ کی کتابوں پر بھی۔ تو اللہ کے رسول کتنے ہیں؟ تمام کے تمام پر ایمان لانا۔ تو وہ جو ایمان ہے اس میں چونکہ تعداد کا ذکر نہیں ہے، اور اس لیے تعداد کے بارے میں اختلاف کے باوجود ایمان انشاءاللہ کامل ہوگا، اور اس تعداد کا ایمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ البتہ چونکہ حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، اس لیے میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس تعداد کو سامنے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ آپ کا اس کے اوپر یقین ہو چاہے نہ ہو، اور 1,24,000 ہوں یا اس سے کوئی کم و بیش ہوں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اجمالی طور پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق نبیوں کی جو تعداد ہے وہ 1,24,000 یا کم و بیش ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللهم اهدنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجرنا من النار بالقرآن العظيم، اللهم اهدنا بالقرآن العظيم، اللهم فقهنا في الدين بالقرآن العظيم، اللهم اجرنا من النار بالقرآن العظيم، اللهم اجرنا كلنا من النار بالقرآن العظيم، اللهم ادخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظيم، اللهم ادخلنا كلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.